السلام علیکم۔ مستند مفتیان کرام سے دینی مسائل کا حل جاننے کے لیے ان کے پورا سر بیانات سننے کے لیے سبسکرائب کیجیے MTM حمزہ آفیشیل چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، دین کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کے مسائل کے حل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد عبدالودود۔ ناظرین کرام، روزانہ کی طرح آج بھی مفتیان کرام کی ایک ٹیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ کے سوالات کے ساتھ، آپ کے پوچھے گئے مسائل کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ جو سینئر ٹیم مفتیان کرام کی روزانہ کی طرح آج بھی موجود ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کے پوچھے گئے سوالات کا مدلل انداز میں جواب دینے کی بھرپور کوشش کرے گی۔ اگر آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، بہت آسان سا طریقہ ہے۔ فیس بک پر جا کر GTR میڈیا ہاؤس کے پیج کو سرچ کریں گے، اس پیج کو لائک کرنے کے بعد آج کی لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں گے، کمنٹ بار میں اپنا سوال تحریر کریں گے، جواب کا انتظار کریں گے۔ آج کی اس لائیو ٹرانسمیشن کو شروع کرنے سے پہلے میں باقاعدہ اس کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کے سوالات کو لینے سے پہلے اپنے معزز مہمانان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی اسد اللہ شہباز صاحب، سینئر مفتی ہیں، استاذ الحدیث ہیں، جامعۃ الرشید کراچی کے، ماہر فلکیات ہیں اور مشہور مصنف بھی ہیں۔ اور آج کے دوسرے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عابد شاہ صاحب، اور آپ بھی سینئر مفتی ہیں، دارالفتاح جامعۃ الرشید کراچی کے، سینئر فیکلٹی ممبر ہیں فقہ المعاملات المالیہ والعلوم الاداریہ کے، اور حلال فوڈ کے حوالے سے آپ کی کئی خدمات ہیں اور اس حوالے سے آپ کی بات اتھارٹی مانی جاتی ہے۔ تیسرے اور آخری معزز مہمان مفتی عمران مجید صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، جامعۃ الرشید کراچی کے استاذ ہیں، سینئر رفیق دارالفتاح ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے، ساتھ ہی ساتھ آپ نے MS اکنامکس میں IBA سے کر رکھا ہے۔ آج کی نشست کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں مفتی اسد اللہ شہباز صاحب سے، اور یہ ہم سے پہلا سوال آج کی نشست کا ہے شمس الرحمان صاحب کا لکی مروت سے۔ مفتی اسد اللہ شہباز صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے، وہ یہ پوچھتے ہیں جی کہ ایک آدمی سعودی عرب میں کام کرتا ہے، حج کے ارادے سے بغیر احرام کے حرم میں داخل ہوتا ہے۔ اب اس نے دم تو ادا کر دیا ہے، لیکن یہ آدمی 15 یا 10 دن مکہ میں رہتا ہے۔ اب یہ مکی کے حکم میں ہو کر افراد کرے گا یا تمتع وغیرہ بھی کر سکتا ہے، اور مکہ میں جو بغیر احرام کے رہے گا اس کا گناہ تو نہیں ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ ظاہر ہے جب وہاں گیا ہے بغیر احرام میں، اس کا مطلب یہ کہ یہ خلاف قانون گیا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو حکومتی جائز قوانین ہوتے ہیں ان کی پاسداری ضروری ہوتی ہے، تو اس کو چاہیے تھا کہ یہ ان دنوں میں حج نہ کرے، بعد میں جب کہیں اجازت مل جاتی ہے حکومت کی طرف سے تو پھر حج کرنا چاہیے تھا اس کو۔ حکومت کے قانون کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے اس کو گناہ تو بہرحال ہوگا۔ لیکن دوسرا جو اب کیونکہ قیاس کر چکا ہے یہ میقات کو، تو اس کی صورت یہ ہے کہ اس کے لیے ظاہر ہے واپس جانا بھی ممکن نہیں ہے، اور اس نے اسی کو دیکھتے ہوئے دم بھی دے دیا ہے۔ اب یہ کیونکہ بظاہر یہ ہے کہ مکی کے حکم میں ہے، لیکن جہاں کتب فقہ میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ جو شخص مکی کے حکم میں ہوتا ہے وہ تمتع اور قران نہیں کر سکتا، اس سے مراد یہ والا مکی نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد اہل حل والے مکی ہوتے ہیں، جو ومن فی حکم المکی کے اندر جو فقہا نے اس کی تفصیل ذکر کی ہے، اس میں جو اہل میقات اور اہل حل والے ہیں وہ مراد ہوتے ہیں۔ یہ جو باہر سے گیا ہوا یہ مکی کے حکم میں نہیں سمجھا جاتا، لہذا اس کو چاہیے کہ یہ عمرہ کا احرام باندھ لے مسجد تنعیم جا کر، اور یہ عمرہ کر لے، تمتع بھی کر سکتا ہے اور افراد بھی کر سکتا ہے، اس کی بھی اس کو اجازت ہے۔ بہرحال اس کو احرام باندھنا پڑے گا، چاہے وہ حج کے لیے باندھے تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر حج کے لیے نہیں باندھتا تو عمرے کے لیے اس سے پہلے باندھ کر اور تمتع بھی کر لے اور پھر بعد میں حج کر لے، تو یہ بھی یہ کر سکتا ہے، دونوں کی اجازت ہے اس کو۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ عبیر صاحبہ کا جدہ سے اگلا سوال ہے مفتی عابد شاہ صاحب کی خدمت میں، اور وہ یہ پوچھتی ہیں مصعب حج افراد میں اگر قربانی کرتا ہے انسان تو اس قربانی کے ساتھ احرام کھولنے کا کوئی تعلق تو نہیں ہے؟ جی نہیں، ایک تو وہ جو مالداری کی قربانی ہے اس کے ساتھ احرام کھولنے کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور دوسرے حج افراد والا اگر قربانی دم شکر دیتا ہے تو دم شکر دینا اس کے لیے مستحب ہے، لیکن ایسی صورت میں بھی اس کے لیے قربانی کے بعد احرام کھولنا ضروری نہیں ہے، وہ قربانی سے پہلے بھی احرام کھول سکتا ہے۔ تو یہ جو حکم ہے کہ قربانی سے پہلے احرام نہیں کھولا جا سکتا، یہ صرف متمتع اور قارن سے متعلق ہے، مفرد سے متعلق نہیں ہے جن کا انہوں نے حکم پوچھا ہے۔ شکریہ مصعب۔ اور مفتی عمران مجید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں،
اور اگلا سوال ان کی خدمت میں رکھتے ہیں، اور یہ سوال ہم سے مریم سندس صاحبہ نے پوچھا ہے، کیا عورتوں پر قربانی واجب ہے مصعب؟ آگے، یا شوہر جو قربانی کرتے ہیں وہ بیوی کی طرف سے بھی ہو جاتی ہے، نیز عورت پر کب قربانی واجب ہوتی ہے؟ ان تینوں باتوں کی وضاحت فرما دیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، عورتوں پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے، اور قربانی کا مدار چونکہ عورت یا مرد ہونا نہیں ہے، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو شخص بھی وسعت رکھتا ہو اور پھر وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو اس حدیث سے وجوب ثابت ہوتا ہے، اور اس میں یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے یہ حکم ہے۔ تو لہٰذا جو بھی شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اور قربانی کی جو شرائط ہیں اس میں عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا، مقیم ہونا اور صاحب نصاب ہونا۔ تو اگر کسی عورت میں یہ شرائط پائی جا رہی ہیں تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، اور اس کے شوہر کی قربانی اس کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، کیونکہ ایک قربانی دو لوگوں کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ ہاں البتہ اگر وہ شوہر اس کو اطلاع دے کر اس کی طرف سے قربانی کر دے تو اس کا وجوب بھی اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ البتہ اگر وہ شوہر اس بات پر راضی نہیں ہے تو پھر اس عورت کو اپنی طرف سے خود قربانی کرنا پڑے گی۔ بہت شکریہ مصعب۔ اور اگلا سوال ہے مفتی اسد اللہ شہباز صاحب کی خدمت میں، اور یہ سوال پوچھنے والے صاحب کا نام ہے منصور صاحب، اسلام آباد سے پوچھ رہے ہیں، اگر کوئی شخص حاجیوں کی خدمت کے لیے 9 یا 10 ذی الحجہ کو حرم میں داخل ہونا چاہے تو کیا اسے احرام باندھنا ہوگا یا نہیں؟ اگر احرام باندھے بغیر 9 یا 10 ذی الحجہ کو حرم میں داخل ہو جاتا ہے تو کیا اس پر دم واجب ہوگا یا نہیں؟ اسی طرح عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے حرم میں داخل ہونے والے کے لیے احرام کے کیا احکامات ہیں؟ جی 9 یا 10 ذی الحجہ، یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں اس میں۔ ایک تو یہ کہ کوئی شخص 9 ذی الحجہ کو وہاں داخل ہو رہا ہے، اگر تو اس کو یہ یقین ہے کہ 9 ذی الحجہ کو وہاں پہنچ جائے گا تو اس کو تو احرام باندھنا چاہیے، لیکن اس کو احرام حج کا باندھنا چاہیے، عمرے کا نہیں، کیونکہ 9، 10، 11، 12 اور 13 یہ 5 ایام ایسے ہیں جن میں عمرہ کرنا مکروہ ہے، اور مکروہ تحریمی ہے بلکہ، اور ان میں عمرے کا احرام باندھنا بھی مکروہ تحریمی ہے، تو لہذا عمرے کا احرام تو نہیں باندھے گا۔ حج کا احرام یہ باندھ سکتا ہے اگر یہ 9 تاریخ کو وہاں پہنچے گا، لیکن اگر یہ 9 تاریخ کو وہاں پہنچ نہیں سکتا ہے، جو کہ یوم عرفہ ہے، یوم عرفہ کو نہیں پہنچے گا تو حج حاصل نہیں مل سکتا اس کو، تو لہذا پھر اب حج کا احرام بھی نہیں باندھ سکتا یہ تو۔ اور اگر یہ وہاں سے آ رہا ہے میقات کراس کر کے اور 10 تاریخ ہو چکی ہے تو اب اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، وہ یہ کہ اگر میقات کراس کرے گا بغیر احرام کے تب بھی دم اس کے ذمہ لازم آئے گا، اور اگر عمرے کا احرام باندھتا ہے تو تب بھی اس کے ذمہ دم لازم آئے گا، کیونکہ عمرہ ان دنوں میں کر نہیں سکتا۔ ہاں البتہ ایک صورت اس کے لیے یہ ہے کہ یہ احرام تو باندھ لے لیکن عمرہ نہ کرے، عمرہ پھر بعد میں جب یہ ایام تشریق ختم ہو جائیں تو پھر کریں، اگرچہ اس کے لیے احرام باندھنا بھی مکروہ ہے، احرام نہیں باندھنا چاہیے، اور اس احرام کا ترک واجب ہے اس کے ذمہ کہ احرام چھوڑے، اور اگر اس نے ایک مرتبہ احرام باندھ لیا ان دنوں میں عمرے کا، اور پھر کیونکہ اس کی ذمہ ترک واجب ہے اور اس کو احرام کو چھوڑ دیا اس نے، تو چھوڑنے کی وجہ سے اس کے ذمہ دم لازم آئے گا اور پھر بعد میں عمرے کی قضا کرے گا، اور اگر اس نے احرام نہیں چھوڑا اور انہی دنوں میں عمرہ کر لیا تب بھی اس کے ذمہ دم لازم آئے گا۔ تو ایک صورت باقی رہ جاتی ہے کہ اس نے احرام باندھ لیا، باندھنے کے بعد عمرہ نہیں کیا، اور عمرہ پھر ایام تشریق گزرنے کے بعد یعنی 14 ذی الحجہ کو جا کے کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے دم اس کے ذمہ نہیں آئے گا، لیکن کام اس نے غلط کیا ہے، ایک مکروہ کا ارتکاب کیا ہے، لیکن دم اس کے ذمہ لازمی نہیں آئے گا۔ ہاں البتہ اس کا ایک حل اور بھی ہے، وہ یہ کہ یہ وہاں سے بغیر احرام کے اندر آ جائے اور حجاج کی خدمت کرتا رہے، خدمت کرنے کے بعد پھر واپس چلا جائے 14 تاریخ کو 15 تاریخ کو واپس چلا جائے پیچھے میقات کی طرف، وہاں سے پھر دوبارہ سے احرام باندھ کے آ جائے، تو اب اس کے ذمہ دم بھی لازم نہیں آئے گا اور گناہ بھی اس کے ذمہ نہیں ہوگا، گناہ بھی ساقط ہو جائے گا۔ تو یہ ایک ایسی صورت ہے کہ یہ سب چیزوں سے بچ سکتا ہے کہ یہ ان دنوں میں احرام باندھ کر نہ آئے اور پھر واپس چلا جائے، جب ایام ختم ہو جائیں ایام تشریق تو 14 تاریخ کو یا 15 تاریخ کو یا جب اس کو بعد میں موقع ملے واپس چلا جائے میقات پر، میقات سے پھر دوبارہ سے احرام باندھ کر آ جائے اور عمرہ کر لے، تو اب یہ اس کے لیے جائز ہوگا اس طرح۔ تو گویا کہ خلاصہ یہ ہوا کہ ایک ہی صورت ہے اس کے لیے جو سب سے بے غبار ہے کہ یہ وہاں سے اندر آ جائے اور بغیر احرام کے،
پھر 14-15 تاریخ کو واپس جا کے میقات سے، حل سے نہیں، میقات پر واپس جائے اور میقات سے وہ احرام باندھ کر واپس ادھر آ جائے گا۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور اگلا سوال ہے جی محمد طاہر اقبال صاحب کا، مفتی عابد شاہ صاحب آپ سے اس کا جواب جانتے ہیں جی۔ پریگننٹ عورت اگر عمرہ کے لیے جاتی ہے اور دم واجب ہو جاتا ہے تو کیا بچے کی طرف سے بھی دم دینا ضروری ہوگا یا صرف اپنی طرف سے دے دے تو کافی؟ بظاہر بچے سے مراد ان کا حمل ہے کہ پریگننٹ خاتون کا جو حمل ہوتا ہے تو اس کی طرف سے بھی دم دینا پڑے گا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حاملہ خاتون پر اگر دم واجب ہو تو صرف ایک ہی دم اس کو دینا پڑے گا، حمل اور بچے کی طرف سے کوئی دم دینے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور مفتی عمران مجید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اگلا سوال ان کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ اور یہ سوال ہم سے پوچھا ہے محمد عارش قاسمی صاحب نے انڈیا سے، اور مجھ سے وہ یہ پوچھتے ہیں قدرتی طور پر کان کٹے ہوئے بکرے کی قربانی کا کیا حکم ہے، جائز ہے ناجائز ہے؟ قدرتی طور پر کان کٹے کا شاید ان کی مراد یہ ہے کہ جس کے پیدائشی طور پر کان نہ ہوں، تو ایسا بکرا جس کے پیدائشی طور پر کان نہ ہوں تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ البتہ اگر ایک کان ہے اور ایک نہیں ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور آج کی نشست کا اگلا سوال ہے عبد الوہاب صاحب کا دبئی سے، مفتی اسد اللہ شہباز صاحب سے اس کا جواب جانتے ہیں۔ کسی سے قرض لے کر قربانی کرنا کیسا ہے جبکہ گھر میں خرچہ کے لیے 20 سے 25 ہزار روپے ہیں اور عید کے بعد تنخواہ وصول کروں گا؟ جی اس کے ذمے اگر یہ صاحب نصاب ہے اور اس نے کسی سے فی الحال اس کے پاس پیسے نہیں ہیں قربانی خریدنے کے، تو یہ کسی سے قرض لے کر قربانی خرید لے اور پھر بعد میں اس کو قرض ادا کر دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو گزشتہ سوال تھا اس کا ایک حصہ رہ گیا، وہ یہ تھا کہ عید الاضحیٰ نماز پڑھنے کے لیے کوئی آدمی حرم میں داخل ہوتا ہے تو اس کو احرام باندھنا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو جو عید الاضحیٰ پڑھنے کے لیے آئے گا وہ یا تو مکہ ہی کا آدمی ہوگا، یعنی حرم کے اندر سے ہی آ رہا ہے، اس کے لیے تو ویسے بھی ضرورت نہیں ہے، یا پھر زیادہ ہل کے اندر سے آئے گا، مثلا جدہ سے آ گیا تو جدہ بھی ہل کے اندر ہے تو اس کو بھی احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ آفاق سے آیا ہے یعنی باہر سے آیا ہے اور وہ پھر 10 تاریخ کو یہاں پہنچ رہا ہے تو اس کے لیے وہی حکم ہے جو پہلے میں نے عرض کر دیا، وہ ان دنوں میں عمرے کا احرام نہیں باندھ سکتا، پھر واپس جائے گا، واپس جا کے پھر 14-15 تاریخ کو دوبارہ سے احرام باندھ کر آئے گا، اس کے لیے وہی حکم ہو جائے گا۔ پھر اگرچہ عید نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے لیکن اس کو چاہیے کہ یہ ان دنوں میں عمرے کا احرام نہ باندھے، پھر واپس چلا جائے گا۔ آفاق یہ مثلا مدینہ منورہ سے آ رہا ہے، یہ عید نماز پڑھنے کے لیے مکہ میں 10 تاریخ کو، تو پھر یہ ایسا کرے گا کہ وہاں سے احرام نہ باندھے اور پھر واپس چلا جائے کسی قریبی میقات پر 14-15 تاریخ کو، وہاں سے پھر احرام باندھ کے آ جائے تو پھر بھی اس کے لیے جائز ہو جائے گا۔ بہت عنایت مصعب۔ وقار صاحب ہندوستان سے اگلا سوال ہے ان کا جی، اور مفتی عابد شاہ صاحب کیا نانا کے گھر بھی قصر پڑھے، بندہ کوئی جاتا ہے نانا ابو کے گھر تو وہاں قصر نماز پڑھے گا یا پوری نماز پڑھی جائے گی وہاں؟ دیکھیں جی، اگر اس طرح مہمانی کے لیے آدمی نانا ابو کے گھر جائے تو آدمی کا گھر وہی ہوتا ہے جو اس کے والدین کا گھر ہوتا ہے، جہاں اس کے امی ابو رہتے ہوتے ہیں۔ تو نانا کا گھر چونکہ وطن اصلی نہیں ہوتا، اس لیے وہاں پر وہ قصر ہی کرے گا اگر کبھی مہمانی کے طور پہ جائے۔ البتہ ایسی صورت میں کہ کوئی بچہ جو ہے وہ مستقل طور پہ نانا نانی کے ساتھ رہتا ہے اور اس نے پوری زندگی کے لیے اس کو اپنا گھر بنا لیا ہے، والدین کے ساتھ اس کا رہنے کا ارادہ نہیں ہے، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، تو اس کے بارے میں یہ ہوگا کہ اس کا چونکہ نانا کا گھر وطن اقامت بن جائے گا یا وطن اصلی بن جائے گا تو وہ پھر وہاں پہ قصر نہیں کرے گا۔ لیکن عام حالات میں جیسے مہمانی کے طور پہ نانا کے گھر جانا ہوتا ہے تو اس صورت میں قصر ہی کی جائے گی اور یہ وہاں پہ مسافر ہوگا۔ عنایت مصعب۔ سید امان اللہ صاحب کوئٹہ سے جی پوچھ رہے ہیں مفتی عمران مجید صاحب سے، قربانی کا جانور تول کے حساب سے خریدنا جائز ہے، کوئی کراہت تو نہیں؟ اس کا جواب پہلے بھی ہو چکا ہے، آپ تھوڑی سی بس کوئکلی اس کی وضاحت فرما دیں۔ اس میں جو پچھلا ابھی سوال پوچھا گیا تھا کہ کان پیدائشی طور پر جس بکرے کے کان نہ ہوں تو اس کی قربانی کا حکم، تو اس میں تھوڑی وضاحت کرتا چلوں کہ ان کے سوال سے لگ یہ رہا تھا کہ جیسے یہ پوچھنا چاہ رہے ہوں کہ پیدائشی طور پر اس کے کان ہیں لیکن چھوٹے ہیں، تو یہ حکم اس کا بتایا گیا تھا کہ ایسا بکرا جس کے پیدائشی طور پر کان ہوں لیکن چھوٹے ہوں تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ البتہ ایسا جانور کہ جس کے پیدائشی طور پر بالکل کان دونوں ہی نہ ہوں یا ایک کان نہ ہو ایک ہو تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو اس میں تھوڑی سی وضاحت ہو جائے کہ اگر بالکل نہیں ہیں کان پیدائشی طور پر تو پھر نہیں ہو سکتی، البتہ اگر پیدائشی طور پر چھوٹے ہیں عام دوسرے بکروں سے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ یہ تو پچھلے سوال کی وضاحت تھی۔ دوسرا جو سوال ابھی آپ نے پوچھا
یہ اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ زندہ جانور کو تول کر بیچا جا سکتا ہے یا نہیں. تو اس میں تھوڑی وضاحت کرتا چلوں کہ جو اشیاء بازاروں میں فروخت ہو رہی ہوتی ہیں اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سٹینڈرڈائزڈ ہوتی ہیں اور کچھ نان سٹینڈرڈائز ہوتی ہیں. ان میں جس کو ہم فقہی اصطلاح میں ذوات الامصار اور ذوات القیم کے نام سے اس کا اظہار کیا جاتا ہے. جو سٹینڈرڈائز چیزیں ہوتی ہیں اس میں جب ہم کوئی ریٹ بتاتے ہیں تو وہ اس چیز کے تمام انڈیویجولز اور تمام یونٹس کے لیے وہ سیم رہتا ہے اور اس کو سٹینڈرڈائز کرنا آسان ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جب آپ شوگر کا کوئی سیل پرچیز کریں گے تو اس میں جب آپ ریٹ بتا دیتے ہیں تو شوگر کے ہر kg کے لیے وہ ریٹ وہی رہتا ہے. جبکہ نان سٹینڈرڈائز چیزوں کا ہوتا یہ ہے کہ اس میں انڈیویجولز کے لیے آپ کوئی ریٹ مقرر نہیں کر سکتے. اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہر انڈیویجولز دوسرے سے چینج ہوتا ہے. اب جانوروں کا بھی یہی پرابلم ہے کہ اس کے اندر سٹینڈرڈائزیشن نہیں ہوتی بلکہ ایک جانور دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس کی قیمت کیسے مقرر کی جائے. تو یہ جو جانور کو تولا جاتا ہے تو یہ در حقیقت اس کی پرائسنگ کا ایک طریقہ ہے. تو اس کو تولنے کے بعد جو بیچنے والا شخص ہوتا ہے وہ یہ اندازہ لگاتا ہے کہ مجھے یہ کتنے میں بیچنا ہے. ہاں مشتری کو اس کے بعد پھر اختیار ہوتا ہے کہ چاہے وہ یہ چیز خریدے یا نہ خریدے. تو اس کا جواب مختصراً یہ ہوا کہ جانور جو زندہ ہے اس کو تول کر بھی خریدا جا سکتا ہے, چاہے وہ قربانی کا جانور ہے یا عام زندگی میں جب ہم کوئی جانور زندہ خریدتے ہیں مرغیاں وغیرہ تو ان کو بھی تول کر خریدا جا سکتا ہے. مفتی عمران مجید صاحب, شفیق احمد صاحب کافی دیر سے آپ پوچھ رہے ہیں واسکٹ کہاں ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمت دے گا انشاءاللہ خریدیں گے واسکٹ, آپ دعا فرمائیں. اور اگلا سوال ہے جی مفتی اسد اللہ شہباز صاحب کی خدمت میں, اور یہ سوال ہم سے پوچھا ہے نعیم شاکر صاحب نے ٹھارو شاہ سندھ سے. ہمارے ہاں قربانی کے لیے جانور پالنے والے گائے اور بیل کے سینگ موٹر سائیکل کے کلچ کے تار کے ذریعے سر کی ہڈی سے ملا کر جڑ سے کاٹ دیے جاتے ہیں, اور جانور سخت اذیت کا شکار ہوتا ہے, اور بسا اوقات اس کی اذیت دماغ تک جا پہنچتی ہے, اور پھر لوہے کی سلاخ سے اس زخم کو داغ دیا جاتا ہے. یہ سب عمر چھپانے کے لیے کیا جاتا ہے. کیا ایسے جانور کی قربانی شرعاً جائز ہے, اور ایسا کرنے کا کیا حکم ہے؟ یہ دیکھیں جی, اس میں دو کام ہیں الگ الگ. ایک تو یہ کہ اس نے جانور کو بہت زیادہ اذیت دی ہے, کہ اس کو تکلیف دی ہے, جس کی وجہ سے اس کا پہلے سینگ کاٹا, پھر اس کو داغا, اور اس کے بعد پھر یہ ظاہر ہے جانور کو تکلیف ہے, ایسا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن آج کل سلسلہ یہ ہے کہ جو حضرات جانور پالتے ہیں وہ اپنے جانوروں کو خوبصورت بنانے کے لیے اور ان کی قیمت زیادہ لگے, اس کے لیے آج کل رواج یہ چل پڑا ہے کہ سینگوں کے بغیر جو جانور ہوتا ہے بیل, تو اس کی قیمت زیادہ لگتی ہے. اس لیے خوبصورتی کے لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ سینگ کاٹ دیتے ہیں. تو اگر کسی نے ایسا کر لیا کہ اس نے جڑ سے سینگ کاٹ دیے اور سر کے برابر کر دیے اس کے سینگ, اور اس سے وہ جانور خوبصورت لگ رہا ہے اور اس کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے, تو پھر ایسا کرنا اس کے لیے جائز ہے, اسے قربانی ہو جائے گی. لیکن شروع میں کیونکہ تکلیف دی ہے تو ظاہر ہے تکلیف کسی جاندار کو دینا وہ جائز نہیں ہے, وہ کام تو اس کا جائز نہیں تھا. لیکن سینگ کاٹ دیے اور اب قربانی کرنا چاہتا ہے کوئی آدمی, تو ایسے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. نور الہادی صاحب ملائیشیا سے مفتی عابد شاہ صاحب سے پوچھ رہے ہیں LCD بیچنے کا کاروبار جائز ہے یا نہیں مفتی صاحب؟ دیکھیں جی, شرعی طور پر ہر ایسی چیز کا کاروبار جائز ہوتا ہے جس میں تین باتیں پائی جائیں. ایک یہ کہ وہ مال ہو, اور دوسری یہ کہ وہ متقوم ہو, جو ایک فقہی اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی مباح استعمال, پرمیسیبل یوز اس کا موجود ہو. تو جس چیز میں یہ دو شرطیں ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسری بات یہ بھی ہے کہ وہ چیز ایسی نہ ہو کہ وہ عام طور پر اور زیادہ غالب طور پر حرام میں استعمال نہ ہوتی ہو. تو اگر کسی چیز میں یہ باتیں موجود ہوں تو اس کا کاروبار کرنا جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور LCD جو ہے اس کے بارے میں بھی یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ بحالات موجودہ اس کا استعمال زیادہ تر حرام کاموں میں ہوتا ہے, کیونکہ LCD کمپیوٹر کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے, اور کمپیوٹر کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا ناجائز استعمال زیادہ ہوتا ہے. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ LCD کا کاروبار کیا جا سکتا ہے, جائز ہے. البتہ اگر کسی آدمی کے بارے میں یقین یا غالب گمان ہو کہ یہ اس کا ناجائز میں ہی استعمال کرے گا یا ناجائز استعمال کرے گا, تو اس کو اس کا بیچنا مکروہ ہوگا, اس سے احتراز کرنے کی ضرورت ہوگی. بہت عنایت مفتی صاحب. اور
یہ بنت محمد صاحبہ صبا پروین کی آئی ڈی سے کل بھی آپ کے ایک سوال ہمیں موصول ہوا تھا، جس کا جواب مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے دے دیا تھا۔ آج آپ نے اسی سوال کی دوسری صورت لکھی ہے، انشاءاللہ کل کی نشست میں آپ کے سوال کو ضرور شامل کیا جائے گا۔ آپ کل تک انتظار فرمائیں۔ اور اگلا سوال ہے جی احد علی صاحب کے انڈیا سے، مفتی عمران مجید صاحب کی خدمت میں، اگر فجر کی فرض نماز کی جماعت شروع ہو گئی ہے تو سنتیں پڑھنے کا کیا حکم ہے جی؟ جی اس صورت میں چونکہ احادیث کے اندر فجر کی سنتوں کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے، اس لیے حکم یہ ہے کہ اگرچہ نماز شروع ہو گئی ہے تب بھی اس کو چاہیے کہ اگر اس کو تشہد ملنے کی امید ہو تو وہ پھر سنتیں پڑھے اور پھر اس کے بعد جماعت میں شامل ہو۔ ہاں البتہ اگر اس کو یہ خطرہ ہو کہ اگر وہ سنتوں میں مشغول ہوا تو اس کو تشہد بھی نہیں ملے گی اور جماعت نکل جائے گی، تو پھر اس کو چاہیے کہ جماعت میں شامل ہو جائے۔ البتہ اس میں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جب جماعت شروع ہو چکی ہے اور اس کو تشہد ملنے کی امید ہے، اس لیے یہ سنتیں پڑھنا چاہ رہا ہے، تو اس کے بعد یہ سنتیں ایسی جگہ پہ شروع کرے جہاں پر جماعت کی صفوں اور اس کے درمیان کوئی آڑ ہو۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ صفوں کے اندر ہی سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ مناسب اور درست نہیں ہے، بلکہ پیچھے ہٹ کر اور مسجد سے باہر اگر پڑھے تو زیادہ بہتر ہے، یا اگر مسجد میں ہال میں جماعت ہو رہی ہے تو یہ صحن میں سنتیں پڑھ لے، یا کسی پلر یا ستون کے پیچھے سنتیں پڑھ لے تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ بالکل صفوں کے ساتھ مل کر سنتیں جماعت کی حالت میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ جی مفتی صاحب۔ مفتی اسد اللہ شہباز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لبنہ شاہ صاحبہ کا سوال ہے جی، پہلے عشرے میں جب ناخن اور بال کاٹنا منع ہے تو کیا کوئی عورت بھوؤں کے زائد بال وغیرہ کاٹ سکتی ہے جبکہ وہ برے معلوم ہو رہے ہوں؟ جی یہ جو عام مشہور ہو گیا ہے کہ پہلے عشرے کے اندر ناخن اور بال وغیرہ کاٹنا ممنوع ہے، تو یہ اصل مسئلہ یوں ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے عشرے میں وہ ناخن وغیرہ اور بال وغیرہ نہ کاٹیں تاکہ حجاج کے ساتھ مشابہت ہو جائے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ لوگ شاید اس کو واجب سمجھنے لگ گئے ہیں، لازمی سمجھنے لگ گئے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ واجب یا ضروری لازم نہیں ہے، بلکہ یہ اختیاری چیز ہے۔ اگر کسی آدمی نے کر لیا تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کرتا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ خصوصاً اگر کسی نے پہلے سے بال کاٹے ہوئے نہیں ہیں اور اب یہ ایام عشرہ ذی الحجہ ہو گیا اور اس کو 40 دن ہو گئے، اس نے کوئی بال بھی نہیں کاٹے، مثلا بغل کی صفائی نہیں کی ہے، زیر ناف بال نہیں کاٹے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ یہ کاٹے، کیونکہ اس کے لیے ایسے بغیر صفائی کے رہنا جائز نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون ایسی ہیں کہ ان کے بھوؤں کے بال بڑے ہو گئے ہیں اور وہ چاہتی ہے کہ میں کسی طرح اس کو صحیح کراؤں اور اس کو عام نارمل حد تک میں لے آؤں کہ بہت زیادہ برا اور بھدا نہ لگے، تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر اس نے اب تک اس کو صحیح لگ رہا تھا اور اس نے قربانی خرید لی ہے تو اس کو کچھ مؤخر کر دے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اور 10 تاریخ کے بعد کاٹ لے قربانی کے بعد، تو ایسا بھی کر سکتی ہے۔ بہرحال اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ نہ کاٹے، بلکہ بال کاٹ بھی سکتی ہے، ناخن کاٹ بھی سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اس کی وجہ سے کوئی جرمانہ بھی نہیں آئے گا۔ اور اس کے بعد اگلا سوال بھی تقریباً اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے غالباً، اور اس میں بھی یہی ہے کہ اگر کسی کے بال کنگھی سے یا نہانے سے گر گئے ان دنوں کے اندر تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم بھی واضح ہے، کیونکہ فرض اور واجب تو ہے نہیں، تو لہذا اگر بال گر گئے یا جھڑ گئے یا اس نے خود نکال دیے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس سے کوئی جزا لازم نہیں آتی۔ وہ حالت احرام میں جب آدمی ہوتا ہے اس وقت بال گر جائے تو اس کے اوپر الگ سے جنایت ہوتی ہے، یعنی زیادہ بال گر گئے یا اس کے جھاڑنے سے وہ جھڑ گئے، وہ حالت احرام کی صورت ہے۔ یہاں گھر بیٹھا ہوا ہے اور قربانی کے ایام میں اس نے قربانی کرنی ہے، اس لیے وہ بال نہیں کاٹ رہا، تو اب یہ حکم نہیں ہے اس کا، اب اس کے لیے جائز ہے، چاہے کاٹنا چاہے تو کاٹ بھی سکتا ہے، وہ کوئی حرج نہیں اس میں۔ جی شکریہ جی مصعب۔ اور لبنہ شاہ صاحبہ اور فقی فاروقی صاحب دہلی انڈیا سے، دونوں کے سوالات کا جواب مفتی صاحب نے عنایت فرمایا ہے، بہت بہت شکریہ مصعب۔ مفتی عابد شاہ صاحب ہم سب موجود ہیں۔ اگلا سوال ان کی خدمت میں عبداللہ صاحب کا، میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا ہوں جہاں میرے کھانے پینے کا خرچہ کمپنی کے ذمہ ہے مفتی صاحب۔ بعض اوقات میں کھانا یا چائے جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہوں اور اس کا جو خرچ ہے، اس کے جو پیسے ہیں وہ کمپنی کے ذمہ لکھ دیتا ہوں، تو کیا وہ پیسے میرے لیے حلال ہوں گے یا حرام ہوں گے؟ لیکن اس سوال کا جواب اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ کمپنی کا قانون کیا ہے۔ اگر کمپنی کا قانون یہ ہے کہ انہوں نے ایک حد مقرر کی ہوئی ہے کہ اس حد تک آپ کو خرچہ دیا جائے گا، چاہے آپ کھانا کھائیں یا نہ کھائیں،
تو ایسی صورت میں تو ان کے لیے اس رقم کا لینا جائز ہوگا، چاہے یہ کھانا نہ بھی کھائیں۔ لیکن اگر قانون یہ ہے کہ کھانے ہی کا خرچہ ملے گا، چاہے آپ سستا کھائیں یا مہنگا کھائیں، جو بھی کھائیں آپ کو کھانے کا خرچہ مل جائے گا، تو ایسی صورت میں کھانے کی صورت میں ہی ان کے لیے رقم لینا جائز ہوگا۔ بصورت دیگر یہ قسم کا دھوکہ ہوگا اور غلط بیانی ہوگی، اس لیے اس کی گنجائش نہیں ہوگی، یہ رقم ان کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ جی بہت بہت شکریہ مصعب۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے اور آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، شرعی نقطہ نظر کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان سا طریقہ ہے، رولز کو فالو کرنا ہوگا۔ JTR میڈیا ہاؤس کے پیج کو سرچ کریں گے، اسی پیج پر لائیو ٹرانسمیشن جاری ہے، فیس بک پر اس کا حصہ بنیں گے، کومنٹ بار میں اپنے سوال تحریر کریں گے۔ دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے، اپنے سوال کے ساتھ اپنا اور اپنے علاقے کا نام ضرور لکھنا ہے، اور کسی بھی فرقہ وارانہ اور سیاسی نوعیت کے سوالات کو پوچھ کرنا اپنا وقت ضائع کرنا ہے، نہ ہی مفتیان کرام کی قیمتی وقت کو ضائع کرنا ہے۔ اگلا سوال ہے مفتی عمران مجید صاحب کی خدمت میں، حیا عالم صاحبہ کا۔ وہ یہ پوچھتی ہیں جی کہ زینت کے لیے مصنوعی پلکیں لگانا کیسا ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر زینت کے لیے مصنوعی پلکیں تو لگائی جا سکتی ہیں، لیکن اس میں مدار اس بات پر ہے کہ وہ پلکیں کس چیز کی بنی ہوئی ہیں۔ اگر تو وہ کسی انسان کے بال ہیں تو پھر تو یہ لگانا بالکل ناجائز ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت پر لعنت بھیجی کہ جو اپنے بال دوسرے کو لگاتی ہے، اور وہ اس عورت پر بھی لعنت بھیجی ہے کہ جو یہ بال لگواتی ہے۔ تو اس میں محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ ان بالوں کی بات ہے جو کسی انسان کے بال ہوں۔ تو ایک تو انسان کے اگر بال ہیں تو وہ پلکوں میں نہیں لگائے جا سکتے، اس کے علاوہ خنزیر کے بال بھی نہیں لگائے جا سکتے کیونکہ وہ نجس العین بالکل ناپاک چیز ہے۔ البتہ اس کے علاوہ اگر کسی چیز کے بال ہیں یا آرٹیفیشل بال ہیں تو پھر وہ زینت کی غرض سے پلکوں کے اندر لگائے جا سکتے ہیں۔ بہت بہت عنایت مفتی صاحب۔ اور اگلا سوال ہے آج کی اس ٹرانسمیشن کا، آج کی اس نشست کا، مفتی اسد اللہ شہباز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ سوال ہم سے پوچھا ہے، بنت محمد شریف صاحبہ نے مانسیرہ سے غیر محرم کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں، یا غیر محرم کو سلام کر سکتے ہیں یا نہیں؟ غیر محرم کو سلام اگر کسی غیر محرم نے سلام کسی کو کر دیا کسی عورت کو، تو اس کا جواب دینا واجب نہیں ہوتا۔ اگر یہ جواب دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر فتنے کا خدشہ ہے تو پھر جواب نہیں دینا چاہیے، لیکن اگر فتنے کا خدشہ نہیں ہے تو پھر جواب دے دیے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جواب دینا واجب نہیں ہوتا ہے۔ غیر محرم چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں کے لیے یہ حکم ہے اس کا۔ بہت عنایت مصعب۔ اور مفتی عابد شاہ صاحب آپ کی خدمت میں اگلا سوال ہے محمد اسماعیل کھتری صاحب کا، اور وہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہاں برادری کا ایک ادارہ ہے جس کے تحت ایک اسکول اور مدرسہ چل رہا ہے، اسکول میں کچھ غریب بچے بھی پڑھتے ہیں اور فیس ادا نہیں کر سکتے، کیا ان کی فیس ادارہ کو زکوٰۃ کی رقم سے ادا کی جا سکتی ہے؟ یہ ادارہ خود زکوٰۃ کی رقم سے اس فیس کو ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی، زکوٰۃ کے بارے میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ یہ غریب مسکین کو مالک بنا کر دینا ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ ادارے کی طرف سے غریب بچوں کی اسکول کی فیس ادا کریں تو اس کے لیے یہ تدبیر کر سکتے ہیں کہ کسی آدمی کو ان غریب بچوں کی طرف سے وکیل بنا دیا جائے، اور ادارہ ہمیشہ یعنی ہر ماہ جب فیس کی ادائیگی کا وقت آئے تو اس آدمی کو قبضہ کروا دیا کریں، اور وہ بطور وکیل ان فقیر بچوں کے لیے فیس پر قبضہ کر لینے کے بعد اس کی ادائیگی کر دے اسکول کو۔ اور یہ بھی صورت اختیار کی جا سکتی ہے کہ خود اسکول کی انتظامیہ جو ہے وہ ان بچوں سے وکالت حاصل کر لے کہ میں اسکول کی انتظامیہ کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ میرے لیے زکوٰۃ پر قبضہ کریں، اور ایسی صورت میں اسکول انتظامیہ ان بچوں کی طرف سے پہلے بطور زکوٰۃ قبضہ کرے اس رقم پر، اور ایک مرتبہ جب ان کے لیے قبضہ کر لیں تو پھر اپنی فیس میں اس کو کاؤنٹ کر لیا کریں، چونکہ دونوں قبضے امانت کے ہیں تو یہ کافی ہو جائے گا پہلا قبضہ دوسرے قبضے سے۔ تو یہ ہیلہ اور یہ تدبیر اس کے لیے ہو سکتی ہے۔ یہ ایک لائیو سوال ہے، اس کو لے لیں۔ یہ اقرا چشتی صاحبہ سوال کر رہی ہیں آئس کریم کے بارے میں کہ اکثر جگہوں میں شادیوں وغیرہ میں بھی ہمیں آئس کریم وغیرہ کھانے کا موقع ملتا ہے، تو کوئی اطمینان نہیں ہوتا، انگریڈینٹ کے بارے میں بھی معلومات نہیں ہوتی، تو اس میں کیا طرز عمل اختیار کیا جائے؟ جبکہ حدیث میں مشتبہات سے بچنے کا بھی حکم ہے اور کسی چیز کو بلا دلیل حرام کہنے کی ممانعت بھی ہے۔ تو اس سلسلے میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ ایک مسلمان معاشرے میں جب تک کسی چیز کے بارے میں یقینی
شواہد اس بات کے نہ ہوں کہ اس میں حرام چیز ملی ہوئی ہے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، شک سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ البتہ جہاں شکوک و شبہات کے دلائل موجود ہوں، قرائن موجود ہوں اور غالب گمان کی حد تک ہوں تو پھر وہاں پہ احتیاط ضروری ہے۔ تو آئس کریم کی انہوں نے بات کی ہے، آئس کریم میں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، زیادہ تر اس میں جو مسئلہ ہوتا ہے وہ الکحل کا ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ بات اس وقت تقریباً یقینی ہے کہ آئس کریم کے جتنے ذائقے بن رہے ہیں وہ اس میں وہ الکحل استعمال ہو رہا ہے جو انگور کھجور کے علاوہ ذرائع سے حاصل ہوتا ہے، اور انگور کھجور کے علاوہ ذرائع سے بننے والا جو الکحل ہوتا ہے پھر وہ آئس کریم میں مشاہدہ یہ ہے کہ وہ نشہ آور بھی نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کے استعمال کی گنجائش موجود ہے۔ اور انہوں نے ونیلا ایسنس کی بات کی ہے، تو ونیلا ایسنس جو ہے اس کے حصول کے لیے بھی الکحل جو استعمال ہوتا ہے تو وہ ایک سالوینٹ اور ایکسٹریکٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ صرف اس کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس طریقے سے کہ الکحل اڑ جاتا ہے اور بعد میں وہ باقی نہیں رہتا، تو اس لیے اس کے بھی استعمال کی گنجائش ہے۔ اور اگر کوئی آدمی احتیاط کرے تو یہ اچھی بات ہے، کیونکہ یہ کوئی ضرورت کی چیز تو ہے نہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہ ہو سکے آئس کریم وغیرہ، محض ایک تفقع کی چیز ہے، تو تقوی کے طور پر اگر کوئی احتیاط کرے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، اس کو ضروری خیال نہیں کرنا چاہیے۔ باقی انہوں نے حل پوچھا ہے تو حل جو ہے وہ ایک پراپر سرٹیفیکیشن سسٹم ہی ہے کہ پروڈکٹس کے حوالے سے کوئی پروڈکٹ بیسڈ ہم انفارمیشن دیں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ کوئی ایسی آئس کریم ہو کہ جس پہ آنکھیں بند کر کے ہم استعمال کر سکیں، تو پروڈکٹس بیسڈ کوئی انفارمیشن ہم نہیں دے سکتے ہیں جب تک کہ باقاعدہ سرٹیفیکیشن کا عمل نہ ہو، تو اس لیے جو مستند ادارے ہیں سرٹیفیکیشن کے، ان کے سرٹیفائڈ مصنوعات اگر استعمال کریں گے تو امید ہے کہ ہماری بچت ہو جائے گی اور آرام سے حفاظت ہو جائے گی۔ تو یہی ایک طریقہ ہے، اس کے لیے مسلمانوں میں آگاہی کی بھی ضرورت ہے، آگاہی پیدا کرنے کی اور اس پر آمادہ کرنے کی کہ جو مینوفیکچرر ہیں وہ سرٹیفیکیشن پر آئیں، اپنی مصنوعات کی حلال سرٹیفیکیشن کروائیں۔ باقی یہ بات انہوں نے لکھی ہے بالکل غلط ہے کہ اگر کسی جگہ حلال لوگو موجود ہو تو بھی اس کو استعمال کرنا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک کہ اس پر کوشر کا وہ نہ ہو۔ حالانکہ کوشر سرٹیفیکیشن جو ہے یہ یہودیوں کا طریقہ ہے اور ہمارے لیے وہ کسی درجے میں بھی معتبر نہیں ہے، ہمارے لیے تو حلال سرٹیفیکیشن ہی معتبر ہے۔ تو یہ ان کے سوالات، کافی طویل سوال تھا۔ جی 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 بس کوچنیل تو کریٹیکل انگریڈینٹ ہے اور حرام ہے، ظاہر ہے کہ وہ کیڑے مکوڑوں سے حاصل شدہ رنگ ہے، تو جن آئس کریموں میں کوچنیل کا کلر خاص طور پہ سرخ کلر استعمال ہو تو اس سے احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ اس کی کوئی وضاحت بھی ہوتی ہے، تصریح ہوتی ہے وہاں آئس کریم کے ڈبے کے اوپر یا کہیں کسی جگہ؟ آئس کریم پر تو عام طور پہ انگریڈینٹ لکھے ہوتے ہیں آئس کریم کا جو ڈبہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں کسی چیز کا بھی کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پر بہت کچھ امکان ہوتا ہے جب تک سرٹیفیکیشن نہ ہو کسی مصنوع کی تو احتیاط کرنے میں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی حابظ شاہ صاحب۔ اور ناظرین، یہ مفتی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی ہے، آپ کو اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنی مہارت ہے ان کو اس حلال فوڈ کی فیلڈ میں، اور جس طرح سے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس حوالے سے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ کسی بھی چیز پر آپ حلال لکھ دیں، اور یہ بہت بڑا ایک دھوکہ ہے کہ جتنی بھی کمپنیاں ہیں وہ پورے اپنی پروڈکٹ پہ ساری چیزیں انگریزی میں یا کسی بھی اور زبان میں لکھتی ہیں، لیکن ایک حلال کا لفظ جو ہے وہ عربی میں اٹھا کے لکھ دیتی ہیں، چسپاں کر دیتی ہیں تاکہ مسلمان جو ہے وہ اس پہ دھوکہ کھا کے آسانی سے اس کو استعمال کریں۔ یہ بالکل ایسے کوئی اتھینٹک پروف نہیں ہے جو ہمیں اس چیز کے حلال ہونے کے بارے میں بتائے۔ اس حوالے سے ادارے ہیں، ان کو آگاہی کے لیے محنت کرنی چاہیے، اور الحمدللہ اس حوالے سے جامعۃ الرشید کے ایک بہت ہی فعال شعبہ حلال فاؤنڈیشن میدان میں ہے، جس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔ بہرحال اس کی خدمات الحمدللہ قابل قدر ہیں، اللہ تعالیٰ مزید توفیق بخشے اور ہمیں اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا سوال ہے مفتی عمران مجید صاحب سے، بنت شاہد صاحبہ کا کراچی سے، اور وہ یہ پوچھ رہی ہیں جی مفتی صاحب، پاؤں کا خلال کتنی بار کرنا چاہیے اور اس کے کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں، پاؤں کی انگلیوں کا خلال وضو کے دوران جو یہ پوچھ رہی ہیں تو اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ یہ خلال کی ضرورت ہے یا یہ ویسے ضرورت کے علاوہ ہے۔ مطلب اس بات کا یہ ہے کہ بعض لوگوں کی انگلیاں اتنی ملی ہوئی ہوتی ہیں کہ اگر ان میں خلال نہ کیا جائے تو پانی وہاں تک پہنچتا ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں تو خلال واجب ہو جائے گا، بلکہ فرض ہو جائے گا، کیونکہ اس کے بغیر تو وضو ہی نہیں ہوگا۔ تو ان لوگوں کے لیے تو یہ بالکل فرض ہے خلال کرنا، اور پانی کی انگلیوں کو پانی کے ذریعے سے وہاں تک پانی پہنچانا اور انگلیوں کو دھونا۔ لیکن وہ لوگ کہ
جن کی اس طرح نہیں ہوتی، انگلیاں اتنی ملی ہوئی نہیں ہوتی کہ وہاں پر پانی نہ پہنچ سکے، تو ان کے لیے جو انگلیوں کا خلال ہے تو وہ ایک مسنون عمل ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ سے وہ فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فخلل اصابع رجلیہ بخنصرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال فرمایا اپنی خنصر سے۔ خنصر یہ چھوٹی انگلی کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پاؤں کی انگلیوں کا، دونوں پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کر لیا جائے۔ البتہ اس میں بعض جگہوں پر یہ طریقہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ پہلے دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے یہ خلال شروع کیا جائے اور پھر بائیں پاؤں کے انگوٹھے سے پھر دوسرے چھوٹی انگلی تک یہ خلال مکمل کیا جائے۔ تو اس طرح کوئی حدیث کے اندر یہ طریقہ میری نظر سے تو نہیں گزرا۔ البتہ حدیث کے اندر جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی تو اس میں اتنا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کی انگلیوں کا خلال فرمایا اپنے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ اور اگلا سوال ہے جی، وہ بھی بنت محمد شریف صاحبہ کا مانسیرہ سے، مفتی اسد اللہ شہباز صاحب کی خدمت میں، دعا میں آنکھیں بند کرنا کیسا ہے، اور کیا فرض نماز یہ کسی بھی نماز کے بعد سجدے میں جا کر دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دعا میں تو آنکھیں بند کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آدمی کو اگر خشوع و خضوع اسی سے محسوس ہوتا ہے تو آنکھ بند کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ دوسرا مسئلہ پوچھا ہے انہوں نے کہ کسی نماز کے بعد سجدے میں جا کر دعا کرنا، تو دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ مطلقاً سجدے میں جا کر دعا کرنا، سجدے میں جا کر دعا کرنا تو جائز ہے، لیکن نماز کے فوراً بعد، چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو، اس کے فوراً بعد سجدہ کرنا، اس کو فقہاء کرام نے مکروہ لکھا ہے کہ یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ اگر وہ کرنا چاہتا ہے دعا تو نماز کے بعد تو ویسے ہی کرے، اور اگر سجدے میں ہی دعا کرنا چاہتا ہے تو اس سے کچھ دیر بعد تاخیر کر کے پھر سجدہ کر کے اس میں دعا کر لے۔ سجدے میں دعا کرنے کی اجازت تو ہے، لیکن نماز کے متصلاً بعد نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ نہایت مصعب۔ اور ناظرین کرام، آپ کے بہت سارے سوالات ہمارے پاس آ رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ اتنے اعتماد کی، اتنی محبت کا۔ اور ایک بات کی آپ سے وضاحت کرتا چلوں اس کی، کہ بہت سارے سوالات کو ایک ساتھ ہم مفتیان کرام کے سامنے پیش کرنا ظاہر مشکل ہوتا ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر سوال کا مدلل مستند انداز میں جواب آپ تک پہنچائیں، تو اس لیے ممکن نہیں ہوتا ایک ہی نشست میں سارے سوالات کو شامل کرنا۔ آپ کے سوالات ہم تک پہنچ گئے ہیں، کل تک آپ انتظار کریں گے، آپ کے جو آج سوالات رہ جائیں گے انشاءاللہ کل کی نشست میں ان کو ضرور شامل کیا جائے گا، اس لیے ناراض بھی نہیں ہونا، پریشان بھی نہیں اور مایوس بھی نہیں ہونا ہے۔ اگلا سوال ہے آج کی نشست کا، اور مفتی عابد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی خدمت میں یہ سوال ہے، اور یہ سوال ہم سے پوچھا ہے مصعب حسین احمد صاحب نے، اور وہ یہ پوچھتے ہیں کہ میری کپڑے کی دکان ہے، ایک سوٹ میں نے 1000 روپے کا خریدا ہے، اگر کسٹمر یہ کہے کہ اس سوٹ میں مجھ سے 100 روپے کماؤ اور میں اس سے 300 کما لوں تو کیا یہ حلال ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اگر کسٹمر نے یہ مطالبہ کیا ہے اور وہ یہ اس کے ساتھ اس طریقے سے معاملہ کرتے ہیں کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اس نے مجھ سے 100 روپے لیا ہے، تو اس طرح سے معاملہ کرنا یہ درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ یہ سمجھیں گے کہ اس نے مجھ سے 100 روپے کمایا ہے جبکہ یہ ان سے زیادہ کما رہے ہوں گے۔ تو یہ اپنے قول یا اپنے عمل یا کسی بھی طریقے سے اگر اس کا اظہار کر دیں کہ میں 100 روپے کی بجائے زیادہ آپ سے لے رہا ہوں، تو یہ بہتر ہے اور یہ ضروری ہے۔ اگر ان کو یہ اپنے قول عمل سے یہ تأثر دیں گے کہ یہ میں آپ سے 100 روپے ہی لے رہا ہوں اور حقیقت میں ایسا نہیں ہوگا، تو یہ قسم کا دھوکہ ہوگا جو جائز نہیں ہوگا۔ باقی اگر یہ اپنے پرائس بیان کر دیں اور پرائس بیان کر کے پھر یہ بات ہو کہ 100 روپے اس پر آپ نے لینا ہے مجھ سے اور یہ اس شرط پہ میں آپ سے خریدتا ہوں، اور یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں آپ کو بیچتا ہوں، تو ایسی صورت میں خیانت جو ہے وہ بالکل جائز نہیں ہے، اور بتانا ضروری ہے کہ میں آپ سے زیادہ لے رہا ہوں، اور یہ مرابحہ کہلاتا ہے شرعاً، اور مرابحہ میں جو طے شدہ نفع ہوتا ہے جانبین کے درمیان اتنا ہی لینا جائز ہوتا ہے، اس سے زیادہ نفع لینا جائز نہیں ہوتا۔ تو اس صورت میں جب کہ یہ اپنی پرائس بتا دیں کہ میں نے 1000 میں خریدا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس 1000 پہ آپ مجھ سے 100 روپے لے لو، تو پھر یہ اس میں غلط بیانی کرنا کہ 1000 کا نہیں خریدا تھا 1000 بتا دیے، تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ جی بہت بہت شکریہ مصعب۔ اور مفتی عمران مجید صاحب، یہ بنت محمد شریف صاحبہ کا ایک اور سوال ہے مانسیرہ سے،
پوچھتی ہیں عورت کے لیے بغیر کسی وجہ کے بالوں کو رنگنا جائز ہے یا نہیں؟ ایک نیز بالوں کو کہیں سے زیادہ رنگ لینا، کہیں سے ہلکا رنگنا، اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیے، جو سوال کا پہلا جز ہے کہ عورت کے لیے بالوں کو رنگنا جائز ہے یا نہیں، تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ عورت کے لیے بالوں کو رنگنا جائز ہے، وہ رنگ سکتی ہے، البتہ جو جی کسی وجہ کے جی اور اگر لیکن جو سوال کا دوسرا جز ہے کہ کہیں سے زیادہ اور کہیں سے کم اگر رنگنا چاہے تو یہ رنگ سکتی ہے یا نہیں، تو اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ وہ نیت کیا ہے۔ اگر اس میں مشابہت کی نیت ہو اور ایسی عورتوں کے ساتھ مشابہت آ رہی ہو جو اس طرح ان کا فیشن ہے اور وہ معاشرے میں جو ایسی یعنی رول اسلامی لحاظ سے وہ رول ماڈل نہیں سمجھی جاتی وہ عورتیں، اور ان کا یہ عمل شریعت کے خلاف سمجھا جاتا ہے، تو ان کی مشابہت میں اگر یہ اس طرح کیا جائے تو پھر یہ ناجائز ہوگا۔ البتہ فی نفسی ہی اگر اس طرح کر لیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ اور اویس صاحب کا اگلا سوال ہے مفتی صاحب، اور گجرات انڈیا سے وہ پوچھ رہے ہیں کیا چاندی کی انگوٹھی پہننا سنت ہے؟ چاندی کی انگوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہے، لیکن وہ کسی خاص مقصد کے لیے تھی، کیونکہ جب مختلف بادشاہوں کے ساتھ خط و کتابت ہوئی تو اس میں خط بغیر مہر کے وہ قبول نہیں کرتے تھے اور مستند خط نہیں مانا جاتا تھا، اس لیے صحابہ اکرام میں سے خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ایک انگوٹھی بنوائیں جس کے اندر مہر بنی ہوئی ہو، اور تاکہ وہ خط کے اوپر لگا کر پھر لوگوں کی طرف بھیجا جائے۔ اس ضرورت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائی تھی جس کے اوپر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور وہ آپ نے خود بھی استعمال فرمائی ہے، اور اس کے بعد پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی، پھر وہ کسی وجہ سے وہ ایک کنویں میں گر گئی اور پھر دوبارہ نہ مل سکی، تو وہ ایک ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے وہ انگوٹھی استعمال کی۔ اس سے پہلے بھی آپ نے ایک مرتبہ انگوٹھی بنوائی تھی، لیکن جب صحابہ نے دیکھا کہ آپ نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو سب صحابہ نے بنوانا شروع کر دی، تو آپ نے جب دیکھا کہ سب نے یہ کام شروع کر دیا تو آپ نے وہ انگوٹھی اتار کے پھینک دی اور صحابہ نے بھی انگوٹھی پھینک دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خام خواہ انگوٹھی اپنے پاس بنوا کے رکھنا اور پہننا اس کا رواج اچھا نہیں ہے۔ ہاں البتہ کسی کو ضرورت ہے تو وہ پہن سکتا ہے، لیکن اس کی بھی تحدید ہے کہ وہ 4.5 ماشے سے کم کی انگوٹھی بنوائے، اس سے زیادہ نہیں، اور صرف چاندی ہی کی بنوائے اور کسی دھات کی انگوٹھی نہیں بنوانی چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ مصعب۔ اور مفتی عابد شاہ صاحب، اگلا سوال آپ سے، اور یہ سوال ہم سے پوچھا ہے نسیم احمد صاحب نے سعودی عرب سے۔ اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ اگر کسی کی موت پر لواحقین نوحہ کرتے ہیں تو مرنے والے کو اس کا عذاب پہنچتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ لوگوں سے سننے کی بات نہیں ہے، یہ حدیث شریف ہے، اور حدیث شریف کے الفاظ ہے کہ ان المیت لا يعذب ببکاء اہلہ علیہ، اور یہ صحاح کی روایت ہے، کئی کتابوں میں یہ منقول ہے، لیکن اس کا جو ظاہری مطلب ہے کہ ورثاء کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے، یہ ظاہری مطلب مراد نہیں ہے، چنانچہ یہ قرآن پاک کے اس آیت کے بھی ظاہر کے خلاف ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی نفس جو ہے وہ دوسرے نفس کی گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ پھر قرآن پاک میں واضح طور پر یہ حکم مذکور ہے کہ ولا مولود هو جاز عن والدہ، کہ مثلا بچے سے اس کے والد کے عمل کی پوچھ نہیں ہوگی، اور والد سے بچے کے عمل کا سوال نہیں ہوگا، تو ہر آدمی سے اس کے اپنے عمل کا سوال ہونا ہے، یہ اصول قرآن سے بالکل واضح طور پر ثابت ہے، جبکہ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ورثاء اور اس کے جو اہل و عیال کے لوگ ہیں ان کے عمل سے، ان کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ تو اس روایت کے دو طرح سے تعویل کی گئی ہے، ایک تو وہ تعویل ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ انہوں نے اس روایت ہی کو فرمایا کہ اس میں راوی سے غلط فہمی ہو گئی ہے، اصل میں یہ ایک یہودی عورت کا قصہ تھا کہ اس پر اس کے گھر والے رونا دھونا کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا لتعذب الآن وہم یبکون علیہا، کہ اس کو ابھی عذاب ہو رہا ہے اور یہ لوگ اس پہ رو رہے ہیں۔ تو یہ ایک خاص واقعہ تھا جس کو راوی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول یہ سمجھ لیا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ ہر میت کو بکائے اہل کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، جبکہ دوسری روایت، لیکن دوسرے حضرات نے یہ محدثین نے یہ بھی فرمایا کہ روایت صحیح ہے اور ثابت ہے، اور اسی طرح سے الفاظ وارد ہوئے ہیں، اور اس کی تعویل یہ ہے کہ اذا رضی بھی
وتسبب فیہ، کہ ایک آدمی اگر اپنی زندگی میں اس پر راضی ہو اور اس کا سبب بنتا تھا، یعنی لوگوں کو کہتا تھا کہ تم، یہ زمانے جاہلیت کا خاص دستور تھا کہ اس زمانے میں نوحہ کرنے والی خواتین ہوتی تھی، وہ نوحہ کرتی تھی اور سرداروں کے القاب اور بڑی بڑی صفات ذکر کرتی تھی، اور اس کا بھی دستور تھا کہ جب کوئی آدمی مرتا تھا تو وہ وصیت کرتا تھا کہ میرے پیچھے اس طرح سے نوحہ کیا جائے، اتنے دن نوحہ کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کرنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا، تو اب یہ حکم اس آدمی کا ہے جو اس کی وصیت کرے اور اس پر راضی ہو تو اس کو عذاب ہوتا ہے۔ اور بعض نے اس طرح سے بھی تعویل کی ہے کہ جب نوحہ کرنے والی کسی میت کے اوصاف کا ذکر کرتی ہے کہ یہ تو فلاں تھا، وہ جبلا، وہ پہاڑ اور وہ یہ، تو اس وقت وہ جب میت گناہگار ہوتا ہے تو فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ اچھا تم ایسے ہو، یہ جو جیسے کہہ رہے ہیں، تو عذاب سے یہ مراد ہے۔ تو بہرحال اس حدیث کے ظاہری معنی مراد نہیں ہے اور اس میں کئی طرح سے تعویل کی گئی ہے، تو اس لیے یہ بات اس طرح سے نہیں ہے کہ اور گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ ہر آدمی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ حنیف اللہ خان صاحب کا اگلا سوال ہے مفتی عمران مجید صاحب کی خدمت میں، جنابت کی حالت میں جو پسینہ آتا ہے تو اس سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، جو ناپاکی کی قسمیں ہیں تو بنیادی طور پر دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک حصی ناپاکی ہوتی ہے جو ہمیں محسوس ہوتی ہے، جس کو ہم چھو سکتے ہیں، جیسے جو بھی آلائشیں ہیں، جو پیشاب وغیرہ کے قطرے ہیں یا پیشاب ہے، تو وہ حصی ناپاکی ہے۔ البتہ ایک ایسی غیر حصی ناپاکی بھی ہوتی ہے جس کو چھوا نہیں جا سکتا، بلکہ وہ بدن کی ایک حالت ہوتی ہے، جیسے بے وضو ہونا یا جنابت کی حالت میں ہونا۔ تو ان حالات کے اندر اگر پسینہ آتا ہے تو وہ پسینہ ناپاک نہیں ہوا کرتا، بلکہ وہ پاک پسینہ ہوتا ہے، اور وہ اگر کپڑوں پر لگ جاتا ہے تو اس سے کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوتے۔ البتہ اگر جسم پر کوئی حصی ناپاکی لگی ہو تو پھر اس کے ساتھ اگر یہ پسینہ شامل ہو جائے اور وہ کپڑوں پر لگ جائے تو وہ ناپاک تو ہوگا، البتہ صرف اور صرف پسینہ جو کسی ناپاکی سے ملے بغیر ہے، چاہے وہ جنابت کی حالت میں آیا ہے، وہ پسینہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال یہ حسان افضل صاحب کا ہے دمام سے، وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں پر سعودیہ میں کچھ سٹور والے ہوتے ہیں، ان کو ہم کچھ رقم دے دیتے ہیں اور پھر وہ ہم ان کو قربانی کی اجازت بھی دے دیتے ہیں، تو کیا اس طرح کرنے سے قربانی ادا ہو جاتی ہے؟ جب کہ ہم نے جانور کو نہیں دیکھا ہوتا تو کیا بغیر دیکھے جانور کو قربانی ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی، اس سے قربانی ہو سکتی ہے۔ اس میں اصل تو یہ ہے کہ آپ کو اگر ان پر اعتماد ہے اور آپ ان کو یہ پیسے دے دیتے ہیں اور آپ کو یہ اعتماد ہے کہ یہ قربانی کر دیں گے، تو پھر بغیر دیکھے بھی قربانی ہو سکتی ہے اور اس سے آپ کا واجب ساقط ہو جائے گا۔ البتہ جہاں تک مستحب کی بات ہے تو اس میں بہتر تو یہ ہے کہ انسان خود اس کو ذبح کرے۔ اگر خود ذبح کرنا نہیں آتا تو جیسے ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یا فاطمہ قومی الی اضحیتک فاشہدیہا، کہ اپنی قربانی کے جانور کی طرف جاؤ اور اس کے ذبح ہوتے ہوئے اس کو دیکھو۔ تو اس سے محدثین کرام رحمہ اللہ نے یہ حکم نکالا کہ اپنی قربانی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھنا ایک مستحب عمل ہے، تو اگر تو دیکھا جائے تو مستحب ہے، لیکن اگر نہ دیکھا جائے تو اس سے بہرحال قربانی پھر بھی ادا ہو جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور مفتی اسد اللہ شہباز صاحب سے سوال ہے اکرام ملک صاحب کا، وہ پوچھتے ہیں جی کہ کیا عورت اپنے گھر میں دوپٹہ اتار سکتی ہے سر سے؟ جی ہاں، عورت گھر میں، کیونکہ عورت فارغ نہیں بیٹھی رہتی، مختلف کام سر انجام دیتی ہے، کبھی اس نے کپڑے دھونے ہیں، کبھی برتن دھونے ہیں، کبھی کھانا بنانا ہے، تو عین ممکن ہے کہ اس کے کوئی کام ایسا کرنا ہو جس کی وجہ سے سر سے دوپٹہ اتارنا پڑے کبھی، یا کبھی دوپٹہ خود بھی اتر جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ کوئی غیر محرم ان کے گھر میں آتا جاتا تو نہیں ہے۔ بس اوقات ہوتا ہے دیور ہے یا کوئی اور غیر محرم ہے، وہ گھر میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ اگر وہ آتے جاتے رہتے ہیں تو پھر اس کو احتیاط کرنی چاہیے، سر سے دوپٹہ نہ اتارے اور سر کے اوپر دوپٹہ لے کر ہی وہ کام کرے۔ لیکن اگر ایسا خدشہ نہیں ہے، گھر کے اندر سارے محرم ہی ہیں اور اس کے اندر سر سے دوپٹہ اتر جاتا ہے یا یہ خود اتار کر رکھ لیتی ہے کسی وجہ سے، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ مصعب، آج کی نشست کے ممکنہ طور پر دو آخری سوال مفتی عابد شاہ صاحب کی خدمت میں، اور یہ سوال ہیں جی، ایک سوال ہے نظر عباس صاحب کا،
وہ یہ پوچھتے ہیں بیبی ٹیوب کے ذریعے بچے کی پیدائش وہ کیسی ہے، بچے پیدا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ایک اس کا جواب لیں۔ تفصیلی سوال ہے اور اس کی کئی صورتیں ہیں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے، لیکن ابھی وقت کم ہے تو ہم مختصراً جو جائز صورت ہے اس کا ذکر کر دیتے ہیں۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے سے تولید کا عمل کرنے کی گنجائش ہے، اس شرط کے ساتھ کہ نطفہ شوہر کا ہو اور بیضہ جو ہے وہ بیوی کا ہو۔ پھر اس کے بعد کہ نطفہ اور بیضہ جو ہے وہ میاں بیوی کا ہو، چاہے اس کی تلقیح کا عمل جو ہے وہ اندرونی طور پر ہو یا بیرونی طور پر، دونوں کی جو تلقیح کا عمل ہو، فرمنٹیشن، اور اس کے بعد پھر اس کو پیوند کاری ہوتی ہو، تو یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ بس اس میں یہ ہے کہ مردوں کے ذریعے سے نہ ہو، خواتین کے ذریعے سے ہی آپریشن ہو، تو ان شرائط کے ساتھ اگر ہو تو یہ جائز ہے۔ باقی جو صورتیں ہیں جس میں کسی غیر مرد کا نطفہ یا کسی غیر عورت کا بیضہ وغیرہ استعمال ہو، وہ ساری صورتیں جائز نہیں ہیں۔ تو یہ ایک مختصر۔ بہت بہت شکریہ جی۔ آخری سوال کا جواب دے دیں جی۔ معین الدین صاحب نے پوچھا ہے تیتر جو ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ جی ہاں، تیتر حلال ہے۔ معزز مہمانان کا، تمام ناظرین و سامعین کا، معزز مہمانان کا شکریہ اس لیے کہ انہوں نے اتنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے سوالات کے جواب مدلل انداز میں ہمیں پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین و سامعین کا اس لیے شکریہ کہ آپ نے شرعی رہنمائی کے لیے اور اپنے سوالات ہم تک پہنچانے کے لیے ہمیں اس قابل سمجھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کے بہت سارے سوالات ہم تک پہنچے ہوئے ہیں۔ یقیناً میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ سب سوالات کو اس مختصر وقت میں شامل کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل کی نشست میں آپ کے سوالات کو ضرور شامل کیا جائے گا۔ کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، کل 8 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اپنا دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیے، دعا کیجیے ہمارے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔